السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شوہر نے مجھے ایک خفیہ سفر پر لے جانے کا کہا، اور جب ہم جنگل کے درمیان پہنچے تو انہوں نے گاڑی روک کر مجھ سے کہا کہ معافی مانگ لو کیونکہ آج تمہارا آخری دن ہے۔ میں نے جب کانپتے ہوئے وجہ پوچھی تو انہوں نے میری وہ ڈائری دکھائی جس میں میرے اس خوفناک ماضی کا ذکر کیا گیا تھا جس کو سوچتے ہوئے میری روح کانپ جاتی تھی، کیونکہ میرے شوہر کے چہرے پر ایک عجیب سا جمود اور تناؤ طاری تھا۔ وہ ڈرائنگ ونگ والی سیٹ پر بیٹھے ہوئے تھے اور ان کی نظریں سڑک پر جمی ہوئی تھی، جہاں گاڑی کی تیز روشنیوں نے گھنے درختوں کے دیو کامد سایوں کو مزید ڈراؤنا اور ہیبت ناک بنا دیا تھا۔ سفر شروع کرتے وقت انہوں نے بڑے پرجوش اور محبت بھرے انداز میں کہا تھا کہ وہ مجھے ایک ایسی جگہ لے جانا چاہتے ہیں جہاں ہم دنیا کے شور شرابے سے دور کچھ وقت سکون اور اطمینان سے گزار سکیں، اور ایک خفیہ اور حیران کن تحفہ میرا منتظر ہے۔ میں نے ان کی بات پر آنکھیں بند کر کے یقین کر لیا تھا، کیونکہ شادی کے ان چند سالوں میں انہوں نے میرا یہی خیال رکھا تھا ہمیشہ، اور مجھے ان کی محبت اور وفاداری پر کوئی شک نہیں تھا۔ مگر جیسے جیسے شہر کی روشنیاں پیچھے رہ گئیں اور ہم اس ویران اور سنسان جنگل کی طرف بڑھ رہے تھے، میرے دل میں وسوسوں کے سانپ رینگنے لگے اور ایک انجانا خوف میرے رگ و پے میں سرایت کرنے لگا۔ یہ راستہ عام گزرگاہ نہیں تھا۔ یہاں میلوں دور کسی انسانی آبادی کا نام و نشان تک نہیں تھا، صرف گھنے اور قدیم درخت تھے، اور جن سے بھی کسی انسانی آبادی کا نام و نشان نہ تھا، صرف گھنے اور قدیم درخت تھے جو دونوں طرف سے جھک کر سڑک کو ایک تاریک اور لامتناہی سرنگ کی مانند بنا رہے تھے۔ ہوا میں خنکی بڑھتی چلی جا رہی تھی اور گاڑی کے اندر کا درجہ حرارت بھی شاید اس لیے کم محسوس ہو رہا تھا، یا شاید یہ میرے اندر کا خوف تھا جس نے میرے خون کو منجمد کرنا شروع کر دیا تھا۔ میں نے کئی بار ان سے پوچھنے کی کوشش کی کہ ہم لوگ کہاں جا رہے ہیں اور یہ کیسا تحفہ ہے جو اتنی رات گئے اور اتنی ویران جگہ پر ہے، لیکن ہر بار انہوں نے صرف ایک گہری اور معنی خیز خاموشی سے جواب دیا، یا پھر ان کے لبوں پر ایک پر اسرار اور طنزیہ مسکراہٹ ابھری جس نے مجھے تسلی دینے کی بجائے مزید خوف زدہ اور بدگمان کر دیا۔ وقت گزرتا جا رہا تھا اور ہر گزرتے لمحے کے ساتھ میرا اضطراب اور بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ مجھے اپنی وہ پرانی اور بوسیدہ ڈائری یاد آنے لگی جسے میں نے ہمیشہ اپنی زندگی کا سب سے خفیہ اور تاریک راز سمجھا ہوا تھا۔ وہ ڈائری جس میں میرے ماضی کے وہ سیاہ ورق محفوظ تھے جنہوں نے میں کبھی کسی کو پڑھنے نہیں دیا تھا، حتیٰ کہ اپنے شوہر کو بھی نہیں، جس سے میں نے ہر بات شیئر کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ اس ڈائری میں ایک ایسے خوفناک سچ اور ناقابل معافی گناہ کا ذکر تھا جسے دفن کرنے کے لیے میں نے اپنی پوری زندگی بدل ڈالی تھی اور ایک نیا روپ دھار لیا تھا۔ مگر آج نہ جانے کیوں مجھے بار بار اس ڈائری کا خیال آ رہا تھا، جیسے چھٹی حص مجھے خبردار کر رہی ہو کہ میرا ماضی میرا پیچھا کر رہا ہے اور آج وہ میرے سامنے آ کھڑا ہوگا۔ گاڑی کی رفتار آہستہ آہستہ ہونے لگی اور آخر کار ایک ایسے مقام پر آ کر رک گئی جہاں درختوں کا جھرمٹ اتنا گھنا تھا کہ چاند کی روشنی بھی زمین تک نہیں پہنچ پا رہی تھی۔ انجن بند ہونے کے بعد جو خاموشی چھائی وہ جان لیوا اور اعصاب شکن تھی۔ جنگل کے جانوروں کی آوازیں بھی جیسے تھم سے گئیں اور صرف ہوا کی پر اسراٹ سرسراہٹ باقی رہ گئی، جو درختوں کے پتوں میں سرگوشیاں کر رہی تھی۔ میرے شوہر نے گاڑی کے دستے سے ہاتھ ہٹائے اور میری طرف مڑے۔ ان کی آنکھوں میں وہ مانوس محبت اور نرمی نہیں تھی جو میں ہمیشہ دیکھتی چلی آئی تھی، بلکہ وہاں ایک ایسی
اجنبیت، نفرت اور سرد موہری تھی جس نے میرے وجود کو لرزا دیا۔ اس نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور باہر نکلنے کا اشارہ کیا۔ ان کے لہجے میں کوئی درخواست نہیں تھی بلکہ ایک حتمی اور اٹل حکم تھا جسے رد کرنے کی گنجائش نہیں تھی۔ میں کانپتے ہوئے ہاتھوں سے دروازہ کھول کر باہر نکلی۔ جنگل کی نم اور سرد ہوا نے میرے وجود کو چھوا تو مجھے خوف کی ایک شدید لہر محسوس ہوئی۔ میرے پاؤں زمین پر جم سے گئے اور دل کی دھڑکن اتنی تیز ہو گئی تھی کہ مجھے اپنے کانوں میں ہتھوڑوں کی طرح سنائی دے رہی تھی۔ وہ گاڑی کے دوسری طرف سے گھوم کر میرے سامنے آئے اور گاڑی کی اگلی روشنیوں میں ان کا سایہ بہت طویل اور ڈراؤنا لگ رہا تھا، جیسے کوئی آسیب میرے سامنے آ کھڑا ہو۔ انہوں نے اپنی جیب کی کوٹ سے کچھ نکالا اور جب روشنی اس پر پڑی تو میرا سانس حلق میں اٹک گیا اور میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اور وہ ایک سیاہ رنگ کی بھاری پستول تھی جس کی نالی کا رخ سیدھا میری طرف تھا۔ میں نے بے یقینی اور حیرت سے ان کی طرف دیکھا۔ مجھے لگا شاید یہ کوئی ڈراؤنا کھیل ہے جو وہ میرے ساتھ کھیل رہے ہیں تاکہ مجھے ڈرا کر پھر ہنس سکے، لیکن ان کے چہرے پر سنجیدگی اور آنکھوں کی ویرانی نے اس خیال کو فوراً سے رد کر دیا۔ تبھی انہوں نے اپنے دوسرے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ایک اور چیز کو میری نظروں کے سامنے لہرایا، اور وہ چیز دیکھ کر میری رہی سہی امید بھی دم توڑ گئی۔ میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ میری وہی ڈائری تھی جس میں میرے گناہ، میرا ماضی اور وہ بھیانک راز درج تھا جسے میں دنیا سے چھپا کر رکھا تھا۔ اس ڈائری کی سرخ جلد رات کی تاریکی میں بھی خون کی طرح چمک رہی تھی اور مجھے اپنے کیے گئے جرائم کی یاد دلا رہی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ کیسے ان کے ہاتھ لگی۔ میں نے تو اسے اپنی الماری کے سب سے خفیہ اور محفوظ خانے میں چھپا کر رکھا تھا اور اس کی چابی ہمیشہ سے میں اپنے پاس رکھتی تھی۔ میرا دل و دماغ بالکل خراب ہو گیا تھا اور چکر آنے لگے۔ آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ مجھے ایسا لگا جیسے میرا جسم مفلوج ہو چکا ہے۔ میں ہلنے جلنے کے قابل بھی نہیں رہی۔ انہوں نے ڈائری کو کھولا اور اس کا ایک ورق میری طرف کیا جیسے وہ مجھے میرا جرم یاد دلا رہے ہوں۔ ان کی آواز گونجی جو رات کی تاریکی کو چیرتے ہوئے میرے کانوں سے جا ٹکرائی اور میرے دل کو چیر گئی۔ انہوں نے کہا، معافی مانگ لو کیونکہ آج تمہارا آخری دن ہے۔ یہ الفاظ کسی عدالتی فیصلے کی طرح تھے جس کے بعد کوئی اپیل یا دلیل نہیں رہ سکتی تھی ہو سکتی تھی۔ میں نے کانپتے ہوئے اور خشک ہونٹوں سے کچھ کہنے کی کوشش کی لیکن الفاظ میرے حلق میں پھنس کر رہ گئے۔ میری زبان گنگ ہو چکی تھی۔ میری آنکھوں سے بے اختیار آنسو جاری ہو گئے تھے اور میں نے لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں وجہ پوچھنی چاہی۔ میں نے کہا کہ میں نے کیا کیا ہے، یہ سب کیا ہے، میں تمہاری بیوی ہوں۔ لیکن انہوں نے کوئی جواب نہ دیا، صرف پستول کا رخ مزید میری پیشانی کی طرف کر دیا اور ڈائری کو حقارت سے زمین پر پھینک دیا۔ وہ ڈائری کھلی پڑی تھی اور ہوا کے تیز جھونکے اس کے اوراق الٹ رہے تھے جن پر لکھی ہوئی تحریریں میرے ماضی کی گواہی دے رہی تھیں۔ مجھے لگا کہ وقت تھم گیا ہے اور کائنات رک گئی ہے۔ موت میرے سامنے کھڑی تھی اور وہ بھی اور اس شخص کی شکل میں جیسے میں نے اپنی زندگی کا محافظ اور ساتھی سمجھا تھا۔ میرے ذہن میں ہزاروں سوالات تھے۔ کیا وہ میرے ماضی سے واقف کار ہو چکے ہیں؟ کیا انہوں نے اس رات کا سچ جان لیا ہے جس کا ذکر اس ڈائری میں ہے؟ یا وہ جانتے ہیں کہ میں نے کس طرح دھوکہ دیا اور کس طرح میں یہاں تک پہنچی؟ مگر ان سوالوں کا جواب دینے والا کوئی نہ تھا، صرف جنگل کی وحشت تھی اور ان کی
انگلی جو ٹریگر پر دباؤ ڈال رہی تھی، میرا جسم بے چین ہونے لگا، میں گھٹنوں کے بل گر گئی۔ میں نے ہاتھ جوڑ کر ان کی طرف دیکھا اور رحم کی بھیک مانگنا چاہی، لیکن ان کی آنکھوں میں رحم کا شائبہ تک نہ تھا۔ وہاں ایک عجیب سی جنونی چمک، اور اس نے سرد اور سپاٹ لہجے میں دوبارہ دہرایا کہ اپنے گناہوں کا اعتراف کر لو اور معافی مانگو، کیونکہ تمہارے پاس آخری موقع ہے، اس کے بعد تمہیں صفائی دینے کا موقع نہیں ملے گا۔ ان کی آواز میں اتنا یقین اور ٹھہراؤ تھا کہ مجھے لگا اب واقعی میرا وقت ختم ہو چکا ہے، میرا ماضی میرے حال پر غالب آ چکا تھا، اور جس راز کو میں نے اتنے برسوں سے سینے میں دفن کیا تھا وہ اب میری موت کا پروانہ بن چکا تھا۔ اور جنگل کے درخت خاموش تماشائی بنے کھڑے رہ گئے تھے، کوئی مدد کے لیے آنے والا نہیں تھا۔ میں نے آنکھیں بند کر لی اور اس خوفناک منظر کو ذہن سے جھٹکنے کی کوشش کی، لیکن موت کی آہٹ اتنی قریب تھی کہ اسے نظر انداز کرنا ناممکن تھا۔ مجھے اپنے کیے پر پچھتاوا ہو رہا تھا، اس بات کا دکھ کہ میں پکڑی گئی۔ یہ فیصلہ کرنا مشکل تھا، لیکن اس وقت صرف زندہ رہنے کی خواہش میرے دل میں تھی، اور میرے وجود میں چیخ چلا رہی تھی، اور میں کسی معجزے کی منتظر تھی۔ میں نے دوبارہ آنکھیں کھولی اور ان کے چہرے پر رحم یا محبت کی کوئی رمق تلاش کرنے لگی، لیکن وہاں صرف نفرت اور انتقام کی آگ تھی، جو شاید محبت کے بھیس میں برسوں سے سلگ رہی تھی اور آج شعلہ بن کر بھڑک اٹھی تھی۔ مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ سفر کوئی رومانوی سیر نہیں، بلکہ یہ ایک سوچی سمجھی سازش اور طویل سازش تھی، جس کا مجھے اس مقام تک لانا تھا۔ مقصد جہاں میرا کوئی گواہ نہ ہو، میرا انجام دنیا کی نظروں سے اوجھل، میری ڈائری کے الفاظ میرے دل و دماغ میں ہتھوڑے کی طرح برس رہے تھے۔ ایک ایسے میں نے سب کچھ حاصل کرنے کے لیے جھوٹ کا سہارا لیا تھا، اور میں سوچ رہی تھی کہ کاش میں وہ سچ لکھا ہی نہ ہوتا، کاش میں نے اس رات کی یادوں کو کاغذ پر منتقل نہ کیا ہوتا، تو شاید آج یہ نوبت نہ آتی۔ لیکن اب پچھتاوے کا کوئی بھی فائدہ نہیں تھا، کیونکہ فیصلہ کن گھڑی آن پہنچی تھی۔ انہوں نے ایک قدم آگے بڑھایا اور بندوق کی نالی میرے ماتھے کی جلد کو چھونے لگی۔ ٹھنڈی دھات کا لمس موت کے بو سے جیسا محسوس ہوا تھا، جس نے میرے پورے جسم میں سنسنی دڑا دی اور میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے اپنی بے ترتیب سانسوں کو قابو میں رکھنے کی کوشش کی، لیکن خوف اتنا شدید تھا کہ میرا دم گھٹنے لگا اور میرے منہ سے ایک لفظ نہیں نکل پا رہا تھا۔ میری نظریں ان کی انگلی پر جمی ہوئی تھیں جو آہستگی سے ٹریگر دبانے ہی والی تھی، اور میں نے اس کو اپنی موت کو قبول کرتے ہوئے آنکھیں بند کر لیں۔ اب وہاں صرف میں تھی اور وہ تھے، جنگل تھا، میرے چیخ سننے والا کوئی بھی نہیں تھا، خاموش صرف تیز سانسوں کی آواز۔ میری آنکھوں کے سامنے موت ناچ رہی تھی، اور اس ناچ کی تال پر میرا دل ڈوبتا اور ابھرتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ بندوق کی ٹھنڈی نالی کا لمس میری پیشانی پر ایک ایسا جنم چھوڑ رہا تھا کہ جس کی تپش میری روح کے ریشوں تک کو جلا رہی تھی۔ میں نے زندگی میں کبھی اتنا خوفناک محسوس نہیں کیا جتنا اس لمحے اس شخص کے روبرو محسوس ہو رہا تھا، جو کل تک میرا مسیحا تھا، آج میری جان کا دشمن بنا کھڑا تھا۔ ان کی خاموشی میرے لیے کسی بھی چیخ سے زیادہ خوفناک تھی، کیونکہ اس خاموشی میں ایک ایسا طوفان چھپا تھا جو مجھے تنکے کی طرح اڑا کر لے جانے والا تھا۔ میری نظر زمین پر پڑی اور اس ڈائری پر جم گئی جس کے اوراق ہوا سے پھڑ پھڑا رہے تھے، اور ہر پھر پراہٹ کے ساتھ جیسے ہی میرا ایک اور راز دنیا کے سامنے ننگا ہو رہا تھا۔ وہ ڈائری محض ایک کاغذ کا ٹکڑا نہیں تھی، اور بلکہ وہ تو میری زندگی کا
وہ تاریک باب تھی جسے میں نے بہت احتیاط سے بند کر دیا، مگر آج وہ باب پھر سے کھل چکا تھا اور ہر لفظ سے لہو ٹپک رہا تھا۔ میں نے ہمت جمع کر کے کی کوشش کی اور اپنے سوکھے ہوئے گلے سے آواز نکالنے کی صحیح کی، تاکہ میں انہیں بتا سکوں کہ جو کچھ انہوں نے پڑھا ہے وہ سچ ہے، مگر اس سچ کے پیچھے ایک ایسی مجبوری ہے جو شاید وہ سمجھ سکے۔ میں نے ان کی ٹانگوں کو پکڑ لیا اور زمین پر سر رگڑتے ہوئے گڑ گڑانا شروع کر دیا۔ میری آواز میں ایک عجیب سی لرزش تھی جو میرے اندر ٹوٹ پھوٹ کا پتہ دے رہی تھی۔ میں نے کہا، خدا را میری بات سن لیں، مجھے مارنے سے پہلے صرف ایک بار میری صفائی سن لیں۔ میں جانتی ہوں میں گناہ گار ہوں، میں مانتی ہوں، جانتی بھی ہوں کہ میں نے چھپایا ہے، مگر میں نے یہ سب کیوں کیا؟ اس کی وجہ جاننا آپ کا حق ہے اور میرا فرض ہے، کیونکہ میرے آنسو ان کے جوتوں پر گر رہے تھے، مگر وہ پتھر کے بت کی طرح ساکت کھڑے تھے اور ان کے اندر سے جذبات کا نام و نشان مٹ چکا تھا۔ انہوں نے اپنی بندوق کا دباؤ کم نہیں کیا، بلکہ اسے میری پیشانی پر مزید گاڑ دیا، جس سے مجھے یقین ہو چلا کہ وہ میری بات سننے کے موڈ میں نہیں ہے، مگر میں نے ہمت نہیں ہاری، کیونکہ یہ میری زندگی کی آخری جنگ تھی اور میں اتنی آسانی سے ہارنا نہیں چاہتا تھا۔ اور میں نے روتے ہوئے اقرار کیا کہ ہاں، وہ ڈائری میری ہے اور اس میں لکھا ہر لفظ سچ ہے، میں نے جھوٹ نہیں بولا۔ میں نے اس رات وہ سب کچھ دیکھا تھا جو اس ڈائری میں درج ہے۔ وہ رات مجھے آج بھی اچھی طرح سے یاد ہے، جب آسمان سے بارش نہیں بلکہ جیسے تیزاب برس رہا تھا اور میں اپنے دفتر سے دیر سے نکلی تھی۔ سڑک سنسان تھی اور مجھے گھر پہنچنے کی جلدی تھی، اس لیے میں نے شارٹ کٹ لے لیا تھا۔ وہ ایک غلطی تھی جس نے میری زندگی بدل کر رکھ ڈالی۔ میں نے بتایا کہ جب میں اس گلی سے گزر رہی تھی تو مجھے کچھ آوازیں سنائی دیں اور میں وہیں ٹھٹک کر رک گئی۔ میں نے کوڑے دان کے پیچھے چھپ کر دیکھا تو وہاں دو لوگ تھے جن کے درمیان تلخ کلامی ہو رہی تھی، اور پھر اچانک ایک گولی کے چلنے کی آواز آئی اور آواز بھی آئی تھی جس نے رات کی خاموشی کو چیر کر رکھ دیا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے اس شخص کو زمین پر گرتے اور تڑپتے ہوئے دیکھا اور دوسرے شخص کو وہاں سے فرار ہوتے ہوئے دیکھا۔ میرا جسم اس وقت بھی کانپ رہا تھا جب میں انہیں یہ سب بتا رہی تھی، اور ایسا لگ رہا تھا جیسے میں دوبارہ اسی رات میں پہنچ گئی ہوں۔ میں نے کہا کہ میں ڈر گئی تھی، میں بہت زیادہ ڈر گئی تھی۔ میں ایک معمولی سی لڑکی تھی جس کا اس شہر میں کوئی بھی نہیں تھا۔ اگر میں پولیس کے پاس جاتی تو شاید اور وہ قاتل مجھے مار دیتا، یا پھر پولیس بھی مجھے الجھا دیتی۔ میں نے اپنی جان بچانے کے لیے خاموشی اختیار کی اور پھر وہاں سے بھاگ نکلی۔ میں نے سوچا تھا کہ میں یہ راز اپنے سینے میں ہی دفن کر لوں گی اور کبھی کسی کو نہیں بتاؤں گی کہ میں ایک نارمل زندگی گزار سکوں، لیکن وہ منظر میری آنکھوں سے نہیں ہٹتا تھا، اور اس لیے میں نے اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے اسے اس ڈائری میں لکھ ڈالا تاکہ میں پاگل ہونے سے بچ جاؤں۔ میں نے ان کی طرف دیکھا اور ان کی آنکھوں میں ایک سوال دیکھا۔ پھر میں نے تمہیں کیوں نہیں بتایا؟ میں نے چیخ کر کہا کہ میں نے تمہیں اس لیے نہیں بتایا کیونکہ میں تمہیں کھونا نہیں چاہتی۔ ہماری ملاقات اس واقعے کے صرف ایک ہفتے کے بعد ہوئی تھی اور تم میری زندگی میں ایک امید بن کر آئے تھے۔ مجھے لگا کہ اگر میں نے تمہیں بتا دیا کہ میں ایک قتل کی چشمدید گواہ ہوں اور میں نے پولیس سے یہ بات چھپائی ہوئی ہے تو شاید تم مجھے مجرم سمجھو گے، یا پھر تم کسی مصیبت میں پھنس جاؤ گے۔ میں خود غرض ہو گئی تھی، میں نے اپنی خوشیوں کو ترجیح دی تھی، میں نے تمہاری محبت کو ترجیح دی اور اس سچ کو قربان کر دیا۔ میں نے سوچا تھا وہ ماضی کا قصہ ہے، اب وہ ختم ہو چکا ہے، مگر مجھے نہیں معلوم تھا
کہ وہ ماضی آج اس طرح میرے سامنے آ کر کھڑا ہوگا۔ میں نے ان کے پیروں کو اور زوروں سے پکڑا تھا اور کہا میری غلطی صرف اتنی ہے کہ میں بزدل تھی۔ میں نے انصاف کا ساتھ نہیں دیا بلکہ اپنی جان بچائی، مگر میرا یقین کرو میں نے کسی کو قتل نہیں کیا۔ میں صرف ایک خاموش تماشائی بنی رہ گئی تھی، اور میری خاموشی میرا جرم بن گئی۔ میں نے زندگی میں تم سے بہت جھوٹ نہیں بولا سوائے اس بات کے، اور وہ اس لیے کہ میں تمہارے ساتھ رہنا چاہتی تھی، میں تمہاری بیوی بننا چاہتی تھی، اور میں نہیں چاہتی تھی کہ ہماری دوست شادی شدہ زندگی عدالتی چکروں اور پولیس کی تشویش میں برباد ہو جائے۔ میں نے تمہارے لیے یہ خاموشی اوڑھی تھی، میں نے اپنی نیندیں قربان کی تھی، کیونکہ ہر رات مجھے وہ منظر ستاتا تھا۔ میں تمہارے سامنے مسکراتی رہتی تھی تاکہ تمہیں شک نہ ہو۔ میں نے یہ سب کچھ ہماری محبت کے لیے کیا تھا۔ میری ان باتوں کا تم پر اب ان پر کیا اثر ہو رہا تھا یہ جاننا ناممکن تھا، کیونکہ ان کا چہرہ ابھی بھی سپاٹ تھا، لیکن ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک آ گئی تھی، جیسے وہ میری کہانی کے ہر لفظ کو تول رہے ہیں۔ انہوں نے بندوق کو میرے ماتھے سے ہٹا کر میرے رخسار پر لگا دیا، اور اس کا ٹھنڈا لمس میرے آنسوؤں کے ساتھ مل گیا۔ انہوں نے پہلی بار اپنی زبان کھولی۔ ان کی آواز اتنی مدھم اور بھاری تھی کہ مجھے لگا جیسے زمین کے اندر سے کوئی بول رہا ہو۔ انہوں نے پوچھا، کیا تم نے اس قاتل کا چہرہ دیکھا تھا؟ کیا تم اسے پہچان سکتی ہو؟ یہ سوال سن کر میرے دل کی دھڑکن تھم گئی۔ مجھے لگا شاید ان کا شک اب بھی باقی ہے کہ کہیں میں قاتل کو جانتی تو نہیں، یا شاید وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا میں اب بھی خطرے میں ہوں۔ میں نے نفی میں سر ہلا دیا اور کہا، نہیں، اندھیرا بہت تھا اور بارش بہت تیز تھی۔ میں نے صرف اس کا حلیہ دیکھا تھا، اس کا کوٹ دیکھا تھا اور اس کا قد کاٹ دیکھا تھا۔ میں نے چہرہ صاف نہیں دیکھا تھا، اور نہ ہی میں اسے پہچان سکتی ہوں۔ میں نے سچ بولا تھا کیونکہ اس رات واقعہ ہی اندھیرا تھا اور خوف کی وجہ سے میری نظریں دھندلا گئی تھی۔ یہ سن کر ان کے چہرے پر ایک عجیب سا تاثر ابھرا جسے میں سمجھ نہیں سکی۔ وہ غصہ نہیں تھا، وہ ہمدردی بھی نہیں تھی، بلکہ وہ کچھ اور ہی تھا، شاید اطمینان یا شاید مایوسی۔ میں نے دوبارہ ان سے رحم کی اپیل کی اور کہا کہ دیکھو میں تمہارے سامنے ہوں، میں نے کچھ نہیں چھپایا، اب تم سب جانتے ہو۔ اگر تم مجھے مارنا چاہتے ہو تو مار دو، لیکن یہ مت سوچنا کہ میں نے تمہیں دھوکہ دیا ہے۔ میں نے صرف اپنی محبت کو بچانے کی ایک کوشش کی ہے۔ جنگل کی ہوا اب تیز ہو گئی اور درختوں کی شاخیں آپس میں ٹکرا کر ایک خوفناک شور مچا رہی تھی جو میری آہوں اور سسکیوں کے ساتھ مل رہا تھا۔ میرے گھٹنے پتھریلی زمین پر گڑے ہونے کی وجہ سے زخمی ہو چکے تھے اور ان میں شدید درد ہو رہا تھا، مگر موت کے خوف کے سامنے یہ جسمانی درد کوئی معنی نہیں رکھتا تھا۔ میرا پورا وجود لرز رہا تھا اور مجھے لگ رہا تھا کہ اب میرا دم نکل جائے گا۔ انہوں نے میری ڈائری کی طرف اشارہ کیا جو اب بھی کھلی پڑی تھی اور کہا اسے اٹھاؤ۔ میں نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے وہ ڈائری اٹھائی اور اسے سینے سے لگا لیا جیسے وہ میرا بہت قیمتی اثاثہ ہو، حالانکہ وہی میری موت کا سبب بن گئی تھی۔ میں نے اس صفحے کو پڑھو، تم نے قاتل کا حلیہ لکھا ہے۔ ان کا یہ حکم میرے لیے عجیب تھا، مگر میں انکار کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھی۔ میں نے ڈائری کھولی اور اس صفحے کو تلاش کیا جہاں میرے آنسوؤں کے نشان اب بھی موجود تھے۔ میں نے پڑھنا شروع کیا۔ وہ ایک دراز قد شخص تھا جس نے لمبا کوٹ پہن رکھا تھا اور اس کے چلنے کا انداز بہت باوقار تھا۔ اس کے ہاتھ میں دستانے تھے اور وہ بارش میں بھی بہت اطمینان سے کھڑا ہوا تھا، جیسے اسے بارش کا کوئی بھی اثر نہ ہو رہا ہو۔ میں نے پڑھتے ہوئے ان کی طرف دیکھا تھا۔ مجھے جھٹکا لگا تھا کیونکہ وہ بھی آج وہی کالا لمبا کوٹ پہنے ہوئے تھے اور ان کے ہاتھ میں وہی دستانے تھے، مگر میں نے اس خیال کو فوراً سے جھٹک دیا
کیونکہ یہ محض اتفاق ہو سکتا تھا، اور پھر وہ تو میرے شوہر تھے، وہ قاتل کیسے ہو سکتے تھے؟ میرے دماغ شکوک و شبہات کے بھنور میں پھنس گیا، مگر دل اب بھی ماننے کو تیار نہیں تھا۔ جیسے میں دیوتا سمجھتی ہوں، وہ شیطان کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے پڑھنا جاری رکھا، میری آواز لڑکھڑاتی رہی، یہاں تک کہ میں اس جملے پر پہنچی۔ اس نے مڑ کر ایک بار پیچھے دیکھا تھا، اس کی آنکھوں میں ایک ایسی وحشت تھی جو میں کبھی نہیں بھول سکتی۔ یہ پڑھ کر میں خاموش ہو گئی اور دوبارہ ان کی آنکھوں میں دیکھا۔ آج ان کی آنکھوں میں وہی وحشت تھی جو میں نے اس رات محسوس کی تھی، اور یا شاید یہ میرا وہم تھا۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا، کیا تم نے یہ سب پڑھ لیا؟ میں نے کہا ہاں۔ میں نے سر ہاں میں ہلا دیا۔ انہوں نے ایک گہری سانس لی اور بندوق کو نیچے کر لیا۔ مجھے لگا کہ شاید انہوں نے مجھے معاف کر دیا ہے، شاید میری سچائی نے ان کا دل پگھلا دیا ہے۔ میرے اندر امید کی کرن جاگی اور میں نے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے اپنے ہاتھ کے اشارے سے مجھے وہیں رکے رہنے کا حکم دیا۔ ان کا رویہ اب بھی پورا اصرار تھا۔ انہوں نے کہا کہ یہ تم مجھے بتاؤ کہ تم نے بہت بڑی غلطی کی جو پولیس کے پاس نہیں کی۔ تم نے بہت بڑی غلطی کی اور تم نے یہ سب کچھ لکھا، کیونکہ کچھ راز راز ہی رہنے چاہیے، اور کچھ مردے دفن ہی اچھے لگتے ہیں۔ ان کی باتوں کا دفن ہونا سمجھ بھی سے بالا تر تھا، لیکن اتنا سمجھ آ رہا تھا خطرہ بھی ٹلا نہیں۔ انہوں نے جیب سے ایک سگریٹ نکالا اور اسے جلایا۔ سگریٹ کے دھوئیں نے ان کے چہرے کو دھندلا کر دیا اور وہ مزید پر اصرار لگنے لگی۔ میں وہیں بیٹھی ان کے اگلے قدم کا انتظار کرتی رہ گئی۔ میرا دل اب بھی زور زور سے دھڑک رہا تھا اور ہر لمحہ صدیوں کے جیسا لگ رہا تھا۔ مجھے اپنی بیٹی یاد آئی جو گھر پر اکیلی تھی، اور اس خیال نے مجھے مزید تڑپا دیا کہ اگر مجھے کچھ ہو گیا تو اس کا کیا ہوگا۔ میں نے پھر سے اس کی منت سماجت شروع کر دی، ان کے واسطے دیے جو ہم نے شادی کے وقت ایک دوسرے کو دیے تھے۔ میں نے ان کے پیروں پر اپنا سر رکھ دیا اور کہا مجھے گھر جانے دو، میں وعدہ کرتی ہوں میں اس ڈائری کو جلا دوں گی، میں اس شہر کو چھوڑ دوں گی، میں تمہاری زندگی سے دور چلی جاؤں گی، لیکن مجھے جان سے مت مارو۔ میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے سوائے اس کے کہ میں نے تم سے محبت کی ہے؟ میری ان باتوں پر وہ ہنس پڑے اور ان کی ہنسی جنگلات کے سکوت میں گونجی۔ یہ ہنسی خوشی کی نہیں تھی، بلکہ ایک ایسی شیطانی ہنسی تھی جس نے میرے رونگٹے کھڑے کر دیے تھے۔ انہوں نے ہنستے ہوئے کہا، ہاں ہاں محبت، تم نے محبت کی، لیکن تم نے پہچانا نہیں، محبت اندھی ہوتی ہے۔ اور یہ تو سنا تھا، لیکن اتنی اندھی ہوتی ہے کہ اپنے سامنے کھڑی موت کو بھی نہ پہچان سکے۔ یہ میں آج دیکھ رہا ہوں۔ ان کے الفاظ پہیلیاں لگ رہے تھے اور میرا دل و دماغ انہیں سلجھانے سے قاصر تھا۔ میں نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ کیا وہ مجھے پاگل سمجھ رہے ہیں یا وہ خود پاگل ہو چکے ہیں؟ ماحول میں کشیدگی انتہا کو پہنچ چکی تھی اور اب مجھے یقین ہو چلا تھا یہ رات میں زندگی کی آخری رات ہے۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور خدا کو یاد کرنے لگی، کیونکہ اب تو انسانوں سے امید ختم ہو چکی تھی۔ مگر تبھی انہوں نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور مجھے کھڑا ہونے کا اشارہ کیا۔ میں لڑکھڑاتی ہوئی کھڑی ہو گئی اور میری ٹانگوں میں جان باقی نہ تھی اور میں گرنے ہی والی تھی۔ انہوں نے مجھے تھام لیا، ان کی نیت قاتل کے جیسی تھی۔ انہوں نے مجھے گاڑی کے بونٹ کے ساتھ ٹیک لگا دی اور میرے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں لیا۔ وہ میری آنکھوں میں جھانک رہے تھے جیسے میری روح کو پڑھ رہے ہوں۔ انہوں نے کہا، تم جانتی ہو مجھے سب سے زیادہ غصہ کس بات پر ہے؟ اس بات پر نہیں کہ تم نے قتل دیکھا، بلکہ اس بات پر کہ تم نے اسے لکھا۔ تم نے ثبوت چھوڑا
اور تم جانتی ہو کہ ثبوت مٹانے پڑتے ہیں، چاہے وہ کاغذ کے ہوں یا گوشت پوست کے انسان۔ یہ سن کر میرا خون خشک ہو گیا اور میں بے اختیار پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، لیکن میں گاڑی اور ان کے درمیان پھنس چکی تھی اور ان کا چہرہ میرے چہرے کے بہت قریب تھا اور ان کی گرم سانسیں محسوس کر سکتی تھی جو سگریٹ کی بو سے بوجھل تھی۔ انہوں نے میرے کان میں سرگوشی کی کہ تم نے کہا تھا کہ تم نے قاتل کا چہرہ نہیں دیکھا، تم نے سچ کہا تھا۔ اگر تم چہرہ دیکھ لیتے تم مجھ سے کبھی شادی نہ کرتی، اگر تم مجھ سے شادی نہ کرتی تو آج ہم یہاں پر نہ ہوتے۔ یہ سب ایک تقدیر کا عمل دخل ہوتا ہے، کھیل بھی ہے۔ میری جان اور تقدیر کو کون بدل سکتا ہے؟ میں ان کی باتوں کے جال میں الجھتی جا رہی تھی اور میرا خوف بڑھتا جا رہا تھا کہ آخر کہ وہ کہنا کیا چاہتے ہیں، وہ کھل کر بات کیوں نہیں کرتے، وہ مجھے مارنا چاہتے ہیں تو مار دیں، یہ نفسیاتی اذیت کیوں دے رہے ہیں؟ مجھے لگا شاید وہ مجھے آزما رہے ہیں کہ میں کس حد تک دباؤ برداشت کر سکتی ہوں، لیکن یہ آزمائش اب برداشت سے باہر ہوتی جا رہی تھی۔ جنگل کی تاریکی اب مجھے اپنے اندر نگلنے کے لیے تیار تھی اور میں صرف ایک معجزے کی منتظر تھی جو شاید کبھی نہیں ہونے والا تھا۔ میں نے ہمت کر کے ان سے پوچھا کہ تم کیا چاہتے ہو؟ آخر میرا قصور کیا ہے؟ انہوں نے مسکراتے ہوئے میری پیشانی پر بوسہ کیا اور کہا تمہارا قصور صرف یہ ہے کہ تم غلط وقت پر غلط جگہ پر موجود تھی، اب تمہیں اس کی قیمت چکانی پڑے گی۔ یہ کہہ کر انہوں نے دوبارہ بندوق اٹھائی اور اس کا رخ میری طرف کر لیا۔ میں نے آخری بار ان کی آنکھوں میں دیکھا اور وہاں مجھے اپنی موت صاف لکھی ہوئی نظر آئی، مگر میں اس موت کے پیچھے ایک اور کہانی تھی، ایک وہ اور راز تھا جو ابھی کھلنا تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ راز میری موت سے بھی زیادہ بھیانک ہوگا۔ مجھے لگا کہ اب میری گولی چلنے کی آواز آئے گی اور سب کچھ ختم ہو جائے گا، مگر ایک لمحہ گزرا، پھر دوسرا اور پھر تیسرا، لیکن وہ آواز نہیں آئی۔ جس کا مجھے خوف تھا اس کی بجائے ایک عجیب سی سرسراہٹ ہوئی۔ پھر میرے شوہر نے آواز میرے کانوں سے سرسراہٹ سے ٹکرائی اور جو اب خاموشی میں تبدیل ہو چکی تھی، مگر اس خاموشی میں ایک کاٹ تھی جو کسی بھی دھاڑ سے زیادہ خطرناک تھی۔ انہوں نے کہا کہ اپنی آنکھیں کھولو زیادہ میری جان، کیونکہ میں جانتا ہوں تم مرنے سے پہلے حقیقت کو اپنی آنکھوں سے دیکھو۔ میں نے ڈرتے ڈرتے اس زمین اپنی پلکیں اٹھا لی تو وہ میرے قریب جھکے ہوئے تھے، ان کا چہرہ میرے چہرے پر صرف چند انچ کے فاصلے پر تھا اور ان کی آنکھوں میں ایک ایسا شیطانی چمک تھی جسے دیکھ کر میرا خون منجمد ہو گیا۔ ان کے ہونٹوں پر ایک زہریلی مسکراہٹ کھیل رہی تھی جو میرے وجود کو کرچی کرچی کر رہی تھی۔ انہوں نے پستول کی نالی میرے ماتھے سے ہٹا کر میرے لبوں پر رکھ دی، جیسے مجھے خاموش رہنے کا اشارہ کر رہے ہوں، اور پھر انہوں نے وہ الفاظ کہے جو میری روح کو فنا کر دینے کے لیے کافی تھے، اور انہوں نے کہا کہ تم اپنی ڈائری میں لکھا ہے کہ اس رات بہت اندھیرا تھا اور تم قاتل کا چہرہ نہیں دیکھ سکی تھی۔ تم نے لکھا ہے کہ اس نے ایک لمبا سا سیاہ کوٹ پہنا تھا اور اس کا قد لمبا تھا۔ انہوں نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے اپنے کوٹ کے گریبان کو جھٹکا اور کہا ذرا غور سے دیکھو، کیا یہ وہی کوٹ نہیں ہے جو اس رات اس شخص نے پہنا ہوا تھا؟ کیا میرا قد، میرا سراپا اس سائز سے نہیں ملتا جو تم نے اس رات گلی کے نکڑ پر دیکھا تھا؟ اس کے یہ الفاظ میرے دل و دماغ میں کسی دھماکے کی طرح پھٹے اور ماضی کی وہ دھندلی تصویر اور اچانک صاف ہونے لگ گئی تھی۔ ماضی کی وہ جسے میں نے اپنی ذہن کے نہا خانوں میں چھپا رکھا تھا۔ مجھے یاد آیا کہ اس رات قاتل کے ہاتھ میں جو چمکتی ہوئی چیز تھی
وہ کوئی عام خنجر نہیں تھا بلکہ ایک خاص قسم کی انگوٹھی تھی جو اس نے پہن رکھی تھی، اور اس وقت میرے شوہر کے ہاتھ میں وہی انگوٹھی چاند کی مدھم روشنی میں چمک رہی تھی۔ میرا دل و دماغ سن ہو گیا اور زمین میرے پیروں تلے سے نکل گئی تھی، اور زمین میرے پیروں تلے سے نکلی، کیونکہ یہ اتفاق نہیں تھا اور نہ ہی کوئی غلط فہمی تھی، یہ خوفناک حقیقت تھی جو قدرت نے میرے سامنے لا کھڑی تھی۔ وہ شخص جس سے میں نے محبت کی، جس کے لیے میں نے دنیا سے جھوٹ بولا اور جس کی خاطر میں نے اپنے ضمیر کو سلا دیا، وہ دراصل وہی درندہ تھا جس نے اس رات ایک معصوم جان لی تھی۔ میری زبان تالو سے چپک گئی اور میں کچھ بھی کہنے کے قابل نہ رہی۔ میری آنکھوں میں حیرت اور دہشت کے دائیں لہرانے لگے، جسے دیکھ کر میری آنکھوں میں وہ کہہ کر لگا کر ہنس پڑے۔ ان کی ہنسی میں جنون تھا، ایک ایسی بیماری تھی جس کا کوئی علاج نہیں۔ انہوں نے میرا چہرہ اپنے سخت ہاتھوں میں جکڑا اور میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، تم بہت نادان ہو، تم نے سوچا کہ تم خاموش رہ کر مجھے بچا لو گی، تم نے سوچا کہ تمہاری خاموش ہماری محبت کی ضمانت بن جائے گی، لیکن تم نے یہ بھول گئے کہ گناہ کبھی چھپتا نہیں اور جرم کا کوئی بھی گواہ زندہ نہیں بچنا چاہیے۔ تم نے پولیس کے پاس نہ جا کر اور میری مدد نہیں کی بلکہ اپنی موت کو دعوت دی۔ اگر تم اس دن قانون کے محافظوں کو سب سچ بتا دیتی تو آج تم زندہ رہتی، تم کسی محفوظ مقام پر ہوتی اور میں سلاخوں کے پیچھے ہوتا، لیکن تمہاری اس بیوقوفانہ محبت اور بزدلی نے تمہیں آج اس مقام پر لا کھڑا کیا ہے جہاں تمہارا کوئی پرسان حال نہیں۔ انہوں نے مجھے جھنجھوڑا اور کہا کہ میں جانتا ہوں وہ کوئی نہ کوئی گواہ ضرور موجود ہے، اور کیونکہ اس رات مجھے محسوس ہوا کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے، لیکن مجھے یقین نہیں تھا کہ وہ تم ہوگی۔ جب ہماری شادی ہوئی اور تم نے اکثر راتوں کو ڈر کر جاگنا شروع کیا، مجھے شک ہوا کہ تمہارے دل میں کوئی راز ہے، لیکن تم نے بڑی ہوشیاری سے اسے چھپائے رکھا۔ مگر یہ ڈائری، یہ کاغذ کے ٹکڑے انسان کے سب سے بڑے دشمن ہوتے ہیں۔ تم نے اس میں اپنے گناہ کا اعتراف کر کے میرے لیے راستہ آسان کر دیا، اور اب مجھے مارنے میں کوئی بھی ہچکچاہٹ نہیں ہوگی، کیونکہ تم میری بیوی نہیں ہو، تم صرف اور ایک گواہ ہو، ایک ایسا گواہ جس نے اپنی شناخت چھپانے کے لیے برسوں برداشت کیا۔ میں تمہارے ساتھ محبت کا ڈرامہ رچایا، میں نے تمہیں اپنا بنایا صرف اس لیے کہ میں تم پر نظر رکھ سکوں اور جان سکوں کہ تم کیا کہتی ہو، جانتی بھی ہو۔ آج جب مجھے یقین ہو گیا تم ہی وہ واحد کڑی ہو جو مجھے پھانسی کے پھندے تک پہنچا سکتی ہے، تو میں اس کڑی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے توڑ دوں گا۔ ان کی باتیں سن کر مجھے اپنی بے بسی اور حماقت پر رونا آ رہا تھا۔ میں نے کس شخص پر بھروسہ کیا، میں نے صاحب کی آستین کو پالا، میں نے زندگی کا سودا ایک ایسے شخص سے کیا جس کے ہاتھ خون سے رنگے ہوئے تھے۔ یہ قدرت کا کیسا انصاف تھا کہ میں جس قاتل سے بھاگ رہی تھی اسی کی پناہ میں آ گئی تھی۔ مجھے لگا کہ میرا خاموشی میرا سب سے بڑا جرم تھی۔ اگر میں اس وقت ہمت کرتی اور سچ کا ساتھ دیتی تو شاید آج میری یہ حالت نہ ہوتی۔ سچ بولنا مشکل ضرور ہوتا ہے، لیکن وہ انسان کو آزاد کر دیتا ہے، اور جھوٹ یا مصلحت کی خاموشی انسان کو قید کر دیتی ہے، ایک ایسی قید جس کا انجام صرف تباہی ہے۔ میں نے سچ کو چھپا کر سوچا تھا کہ میں نے اپنی جنت بچا لی، لیکن در حقیقت میں نے اپنے لیے جہنم کا انتظام کر لیا تھا۔ انہوں نے پستول دوبارہ لوڈ کی اور اس کی آواز نے میرے خیالات کا سلسلہ توڑ دیا۔ اب ان کے چہرے پر کوئی نقاب نہیں تھا، وہی قاتل تھے جو اس رات اس گلی میں کھڑے تھے اور آج وہ اس جنگل میں میرے سامنے کھڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ دنیا کو لگے گا کہ ہم کسی حادثے کا شکار ہو گئے یا ڈاکوؤں نے ہم پر حملہ کر دیا۔ تمہاری لاش کبھی نہیں ملے گی اور میں ایک دکھی شوہر بن کر تمہاری یاد میں روتا رہوں گا اور دنیا مجھ سے ہمدردی کرے گی۔
یہی میرا منصوبہ ہے اور یہی تمہارا انجام ہے۔ میں نے آخری بار آسمان کی طرف دیکھا جہاں کالے بادلوں کے درمیان میں سے ایک تارا چمک رہا تھا، جیسے وہ مجھے کہہ رہا ہو کہ اب پچھتاوے کا وقت گزر چکا ہے۔ انسان کو اپنے ہر عمل کا حساب دینا پڑتا ہے، اور خاموشی بھی ایک عمل ہے۔ ظلم کو دیکھ کر خاموش رہنا ظالم کی مدد کرنے کے مترادف ہے، اور جو ظالم کی مدد کرتا ہے وہ آخر کار اسی ظلم کا شکار ہو جاتا ہے۔ یہ وہ سبق تھا جو مجھے اپنی جان دے کر سیکھنا پڑ رہا تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، لیکن یہ خوف کے آنسو نہیں تھے، بلکہ یہ ندامت کے آنسو تھے۔ ندامت اس بات کی کہ میں نے سچ کا گلا گھونٹا، ندامت اس بات کی کہ میں نے انصاف کا راستہ روکا، اور اب قدرت انصاف کر رہی تھی۔ میں نے دل ہی دل میں خدا سے معافی مانگی اور اپنی آنکھیں بند کر لی۔ انہوں نے ٹریگر پر انگلی کا دباؤ بڑھا دیا اور ایک زوردار دھماکے گونجے کی آواز گونج گئی، جس نے جنگل کے سکوت کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے توڑ دیا۔ پرندے اپنے گھونسلوں سے اڑ گئے اور ہوا تھم گئی۔ میری کہانی یہاں ختم ہو گئی، لیکن یہ کہانی دنیا والوں کے لیے ایک زندہ سبق چھوڑ گئی کہ کبھی بھی جرم پر پردہ مت ڈالو، چاہے وہ تمہارا اپنا ہی کیوں نہ ہو، اور کبھی بھی خوف کی وجہ سے سچ کو مت چھپاؤ، کیونکہ سچ وہ بیج ہے جو زمین کی تاہوں میں بھی دبا دیا جائے تو ایک دن تن آور درخت بن کر باہر نکل آتا ہے، اور جھوٹ کی عمارت چاہے جتنی بھی بلند و بالا ہو، وہ ایک دن ریت کی دیوار کی طرح گر جاتی ہے۔ میری ڈائری کے وہ اوراق ہوا میں اڑتے رہے جن پر میری بدقسمتی کی داستان لکھی تھی، اور وہ قاتل اپنے گناہ کے بوجھ کے ساتھ واپس اپنی جھوٹی دنیا میں لوٹ گیا تھا۔ لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ قدرت کا نظام اٹل ہے اور مکافات عمل سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ شاید کل کوئی اور گواہ اٹھے گا، شاید کل کوئی اور ثبوت سامنے آ جائے گا، کیونکہ ناحق خون کبھی بھی نہیں چھپتا، اور خاموشی کبھی دائمی نہیں رہتی۔ آج میری باری تھی، کل اس کی ہوگی۔ یہی فطرت کا اصول ہے، اور یہی زندگی کا سچ ہے۔ یہ جو جیسا کرتا ہے ویسا برتا ہے، اور ہم جو گڑھا اپنوں دوسروں کے لیے یا سچ کو دفنانے کے لیے کھوتے ہیں، ہم اکثر خود اس میں گر جاتے ہیں۔ میری سانسیں تھم گئی، لیکن میری خاموش چیخیں اس جنگل کے ذرے ذرے میں جذب ہو گئی، تاکہ آنے والے ہر مسافر کو یہ یاد دلا سکیں کہ ظلم کے خلاف آواز اٹھانا زندگی ہے، اور خاموش ہی موت ہے، ایک ایسی موت جو انسان کو مرنے سے پہلے ہی مار دیتی ہے۔ ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔